کہنے کہنے سونے والے، نیند سے بہتر نماز ہے۔ اذان کی آواز تیرے کانوں میں چلی گئی ہے، اب تجھے اپنے گھر میں بھی نماز نہیں پڑھنی ہے، اب تجھے مسجد کی طرف آنا ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، اب تجھے اپنے اوپر سے کمبل ہٹانا ہے، بلینکٹ ہٹانا ہے، لحاظ ہٹانا ہے۔ اگر تیرے پاس گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، گیزر نہیں ہے، ہیٹر نہیں ہے، تو تجھے اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا ہے، اور پھر کوئی شال کپڑا گرم پہن کر سیدھے مسجد کی طرف آنا ہے۔ اب تو نے اذان کے کلمات سن لیے، تیرے کانوں میں اذان کی آواز پہنچ گئی، تو اپنے گھر پہ بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تجھے مسجد میں آنا ہی ہے۔ کہ ایک صحابی نابینا اندھے لاٹھی دیکھ کر چلتے ہیں، عشاء کی نماز کے لیے اور فجر کی نماز کے لیے اجازت مانگنے آئے۔ اے اللہ کے نبی، راستہ پر خطر ہے، راستہ اندھیرے والا ہے، آج کل کی طرح ٹیوب لائٹیں نہیں ہیں، آج کل کی طرح لائٹوں کا زمانہ نہیں، کمکموں کا زمانہ نہیں۔ اے اللہ کے نبی، میری دونوں آنکھیں نہیں ہیں۔ اور نوجوانوں غور سے سنو، بزرگوں آپ بھی سنو کہ اللہ کے نبی سے اجازت لے رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، میں دونوں آنکھوں سے اندھا ہوں، پہلا عذر، میں دونوں آنکھوں سے اندھا ہوں، پہلا عذر۔ دوسرا عذر یہ کہ میں بڑھاپے کی دہلیز سے پہنچ چکا ہوں، بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں، دوسرا عذر۔ تیسرا عذر یہ کہ اے اللہ کے نبی، راستہ پر خطر ہے، میں لاٹھی لے کر ٹیک ٹیک کر چلتا ہوں، اور راستہ بہت خراب ہے، میں اندھا ہوں، ادھر بھی گر سکتا ہوں، ادھر بھی گر سکتا ہوں، کہیں ٹھوکر بھی کھا سکتا ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، یہ میرے ساتھ مجبوری ہے، کیا میں فجر کی اور عشاء کی نماز کیا میں اپنے گھر پر پڑھ سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے گھر پر فجر کی نماز ادا کر سکتا ہوں؟ امام کائنات کی جانب سے جواب ملتا ہے، ان پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے، ان مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے، ہاں تم فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اپنے گھر پر ادا کر سکتے ہو۔ جب وہ جانے لگا، جب وہ لاٹھی لے کر جانے لگا، اللہ کے نبی نے کہا، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ این السائل، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ وہ آیا، اے اللہ کے نبی میں یہاں ہوں، آپ نے بلایا، ادھر آؤ، پھر سے اپنا سوال دہراؤ۔ اس نے کہا، اللہ کے نبی راستہ پر خطر ہے، اے اللہ کے نبی میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، اور اے اللہ کے نبی میں دونوں آنکھوں سے اندھا بھی ہوں، کیا میں فجر اور عشاء کی نماز گھر پر پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ کیا بلال جب اذان دیتے ہیں وہ اذان کی آواز تمہارے کانوں پر جاتی ہے؟ فرمایا، ہاں، فجر کی عشاء کی اذان کی آواز میرے کانوں میں جاتی ہے۔